اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر جو نظام رکھے ہیں وہ کئی قسم کے ہیں۔ ان میں اونچ نیچ ہو جائے تو انسان کا جسم صحیح پراپر کام نہیں کر سکتا۔ بلڈ کی سرکولیشن ہے، اس میں رکاوٹ آئے تب بھی مسئلہ، سانس کی رکاوٹ آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں دقت ہے۔ اس طریقے سے باقی نظام ہیں جو جسم کے اندر کام کر رہے ہیں۔ پچھلے خطبے کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں وہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں، اور تحقیق کے مطابق وہ آنسو جو غم کی وجہ سے نکلتے ہیں وہ سالٹی ہوتے ہیں۔ جسم کے اندر تغیرات جو ہوتے ہیں اس کی بنا پر آنسوؤں کے اندر نمکیات آ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ بہت زیادہ خوش ہوں اور اس وقت جو آپ کے آنسو نکلتے ہیں وہ نمکین نہیں ہوتے، آنسو وہی ہیں، لیکن اگر صدمے سے نکلتے ہیں تو اندر کی کیفیت اور ہے، اگر خوشی میں نکلتے ہیں تو اندر کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور وہ آنسوؤں کے ذائقے سے معلوم ہوتی ہے۔ یعنی اگر میڈیکلی آنسوؤں کا ٹیسٹ کیا جائے اور پوچھا جائے کہ یہ آنسو غمی کے ہیں یا خوشی کے ہیں تو میڈیکل رپورٹ بتا دے گی کہ یہ خوشی کے ہیں یا غمی کے ہیں۔ میرا بتانے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ انسان کے جسم کے اندر کس حالت میں کیا کیا تغیرات آتے ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ بظاہر تو آنسو ہیں جو بہہ رہے ہیں، لیکن اندر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ آنسوؤں کے اندر بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ آنسو جو خوشی کی وجہ سے آتے ہیں، بہت سے مواقع ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی ہے، 10 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اولاد کوئی نہیں ہو رہی، بیرون ملک تھا، گھر سے ہو کے گیا، مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے بعد اس سے خوشخبری ملی یا اولاد پیدا ہوئی تو بتایا گیا۔ اب یہ خبر سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حالانکہ خوش ہونا چاہیے نا۔ اولاد دینے والا جو ہے اس نے فیصلہ کیا، اگرچہ دیر سے کیا، اس کی اپنی حکمتیں ہم نہیں سمجھتے، لیکن خوشی اس قدر ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، گویا کہ وہ تشکر کے آنسو ہیں۔ اللہ کا کتنا کرم ہو گیا، کتنا احسان ہو گیا۔ بیماریوں کا حملہ ہے جسم کے اوپر، لیکن آخری بیٹی کی شادی بھی زندگی میں ہی ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ مالک کا کرم ہے جس نے یہ بوجھ بھی میرے کندھوں سے اتار دیا۔ یہ عاجزی، انکساری اور اظہار تشکر، خوشی کے آنسو، انسان کی توقع نہیں تھی کہ یہ نعمت مجھے مل سکتی ہے، یہ ذمہ داری مجھے مل سکتی ہے، میرے بزنس میں اتنا پرافٹ بھی یکا یک ہو سکتا ہے، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا، بس اللہ پر توکل تھا۔ اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کا خیال بھی نہیں تھا، یکا یک اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کرم فرما دیا مالک نے، احسان ہو گیا اس کا۔ جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی بندوں کا رزق تنگ کر کے وہ ان پر احسان فرماتا ہے۔
یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی اور بندے کو بھی سمجھ نہیں آتی ویسے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر اس بندے کو رزق زیادہ دیا تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، اور اپنے معاشرے میں بہت سے لوگوں کے دماغوں کو خراب ہوتے ہوئے آپ دیکھتے بھی ہیں، دولت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے۔ اگر اس کو دولت نہ ملی ہوتی تو یہ انسان ہوتا۔ تو یہاں دولت نہ ملنا اس کے لیے باعث رحمت ہے۔ اگر دولت کی وجہ سے اپنے ایمان سے بھی چلا گیا، رشتہ داریوں سے بھی چلا گیا، انسان ہی نہیں رہا، تو وہ دولت و عذاب ہے اس کے لیے۔ یہ موضوع اگرچہ الگ ہے، لیکن چونکہ بات آئی، ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں۔ قرآن پاک نے کہا ہے اگر بندوں کے لیے اللہ رزق کو کھول دے تو یہ بغاوت پہ اتر آئیں۔ اللہ اپنے اندازے کے مطابق نازل فرماتا ہے، لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض۔ اس لیے وہ بہت زیادہ نہیں دیتا بعض لوگوں کو، یہ تو بے ایمان ہو جائے گا اگر دولت زیادہ آ گئی تو۔ اور آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو دولت کی بنا پر بے ایمان ہوتے دیکھا ہے۔ تو اللہ تو سب جانتا ہے، ہر ایک آدمی کی نفسیات کو بھی جانتا ہے، چونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے۔ تو خیر انسان جو عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والا ہے، اللہ کے احسانات پر نظر رکھنے والا ہے، جو ہی اس پر کوئی اللہ کا بڑا انعام اور احسان ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اندر، اعصاب کے اندر تغیرات، وہ ہیجان کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ساری زندگی بندہ گمراہی میں رہا، کافر رہا، اور زندگی کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، مالک کا کرم ہو گیا، فضل ہو گیا۔ یہ خوشی کے آنسو ہے۔ اور میں نے پچھلے خطبے کے اندر عرض کیا تھا کہ حبشے کے لوگوں نے جب حق پا لیا، ترى اعینہم تفیض من الدمع، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ ان سے آنسو جاری ہو گئے، حق پہچاننے پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک تو کہ اللہ کے عذابوں کا بیان سن کے آدمی پر خوف طاری ہوتا ہے اور پھر آنسو جاری ہوتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ مجھے حق کا علم ہو گیا ہے، صحیح راستے کا پتہ چل گیا ہے، اللہ نے مہربانی فرما دی، صراط مستقیم کی سمجھ عطا فرما دی، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دوپہر کے وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، فرمایا مستورات چلی جائیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو آپ کے گھر والے ہیں۔ نبی الاسلام کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، تو غالباً وہ وہاں موجود تھی، اس لیے انہوں نے کہا آپ کے گھر والے ہی تو ہیں۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں مستورات بیٹھی ہوں تو کس انداز سے دیکھنا چاہیے۔ گھر میں آپ تشریف لے گئے ہیں حضرت ابو بکر کے گھر میں، حضرت عائشہ وہاں پر موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے دیکھا ہی نہیں کون ہے، اور کہا کہ گھر والوں کو اٹھا دیں۔ کہا جی وہ آپ کے گھر والے ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ خیر یہ جملہ معترضہ تھا، اس سے جو اسلام کا شرم و حیا کا نظام ہے، جو نبی علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت ہے، اس کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، نکلنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دو سواریاں موجود ہیں، ایک آپ کے لیے، یعنی اپنی سواری میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں سفر ہجرت کے لیے۔ اب یہاں ایک بنیادی بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ مجھے اجازت مل گئی، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک ہجرت کی اجازت نہ ہو ہجرت نہیں کرنی چاہیے، اور جب اجازت ہو گئی ہے یا حکم ہو گیا تو پھر پیچھے نہیں رکنا، پھر اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے۔
تو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اوذن لی، مجھے اجازت مل گئی ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں الصحابۃ بأبی انت یا رسول اللہ، میرے باپ، میرے والد محترم آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے گا، آپ کی رفاقت مجھے بھی مل جائے، یعنی آپ ہجرت کر رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں، یہ میری درخواست ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نام، ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ جائیں گے۔ اور اس کے بعد وہ بات انہوں نے عرض کی جو سواری کے حوالے سے میں نے عرض کی ہے کہ سواری حاضر ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں قیمت سے لوں گا، جو آپ سواری مجھے دے رہے ہیں میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ یہ کمال انداز ہے ایک شفقت کا، حالانکہ ایک آدمی آپ کو ہدیہ دے رہا ہے، لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، غلام ہے، دل سے چاہنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے پھر بھی کہا کہ میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ یہ روایت تو ساری صحیح بخاری کی جو پہلے میں نے عرض کی ہے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَبْكِي، تو میں نے حضرت ابو بکر یعنی اپنے والد محترم کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ عرض کیا کہ میں سفر ہجرت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میری درخواست ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کی درخواست منظور ہے، آپ میرے ساتھ سفر ہجرت میں ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَمَا كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ أَحَدًا يَبْكِي مِنَ الْفَرْحِ، مجھے تو کبھی یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے۔ ظاہر حضرت عائشہ کی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، سفر ہجرت کا ذکر کر رہے ہیں نا، تو اس لیے وہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے۔ گویا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ اپنے والد کو دیکھا کہ خوشی کے ساتھ رو رہے ہیں کہ مجھے رفاقت ملے گی نبی علیہ السلام کی اور آپ کے ساتھ میں ہجرت کروں گا۔ اور پھر کی ثانی اثنین، دو کا دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے، نبی پاک نے فرمایا تیسرا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ دوسرا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتے تھے حضرت ابو ہریرہ، لیکن انہوں نے کوئی اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتی تھی۔ اب ماں ہے، کیا کریں؟ جب ماں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کچھ کلمات کہتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ رونے لگ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں الفاظ کہے جا رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے، اور یہ مومن درمیان میں پھنسا ہوا ہے، اسلام کی دعوت دے رہا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں فَدْعُ اللہ، رسول اللہ دعا کیجئے اَن یہدی ام ابی ہریرہ، کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے اسی موقع پر دعا مانگی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اب حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے، گھر کی طرف بھاگے کہ نبی پاک علیہ السلام نے میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا مانگ دی ہے تو یقیناً قبول ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ گھر پہنچے تو دروازہ بند تھا، پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی، گویا کہ والدہ محترمہ غسل کر رہی ہے، جو قبول اسلام کا غسل ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں ابو ہریرہ ٹھہرو اپنی جگہ پر، اور اس کے بعد ایک لمبا سا کرتا پہنا اور جلدی میں دوپٹہ بھی نہیں لے سکی، دروازہ کھولا اور ابو ہریرہ کو دیکھ کر ہی کہتی ہے یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ ادھر سے نبی علیہ السلام کی دعا چلی، ادھر سے ابو ہریرہ چلے، لیکن ابو ہریرہ کے پہنچنے سے پہلے ہی نبی علیہ السلام کی دعا پہنچ چکی ہے۔
رحمت دو عالم کی دعا ابو ہریرہ سے پہلے پہنچ چکی ہے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی طرف واپس پلٹا، فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ، میں واپس نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ میں خوشی کے ساتھ رو رہا تھا۔ پہلے بھی رو رہے تھے اور غالباً وہ آنسو نمکین ہوں گے، اب بھی رو رہے ہیں جو سالٹی آنسو نہیں ہیں جیسے پہلے میں نے وضاحت کی، اب خوشی کے ساتھ رو رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا۔ میری ماں جو نبی علیہ السلام کے بارے میں نزیبہ کلمات کہتی تھی وہ معاملہ تو ختم ہوا، اب وہ ان میں آ گئی ہیں جو کہیں گی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خوشی کے ساتھ آنسو جاری ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے۔ تو یہ خوشی کا رونا بندگی کو ظاہر کرتا ہے، کبھی فطری طور پر بھی ہوتا ہے، یعنی غیر مسلم بھی بعض دفعہ رو پڑتے ہیں خوشی کے ساتھ، کیونکہ بنیادی طور پر اس کا انسانی باڈی کے ساتھ تعلق ہے، اندر جو ہلچل مچتی ہے اس کی وجہ سے یہ خوشی کے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اور غمی اور خوشی کے آنسو پیدا ہو گئے ہوں، جاری نہ ہوئے ہوں تو بھی نقصان دہ، اس لیے یہ بوجھ ہلکا ہو جائے تو ٹھیک رہتے ہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ کے عذابوں کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکل آئیں یا اللہ کے فضل اور احسان کی بنا پر خوشی کے آنسو نکل آئیں تو ان دونوں قسم کے آنسوؤں پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وقت ہوا چاہتا ہے آخری واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ بخاری مسلم کی روایات میں ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب سے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی، کیا فرمایا؟ ان اللہ عز وجل امرنی، اللہ عز وجل نے مجھے حکم دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب سے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، وہ حکم کیا ہے؟ ان اقرأ علیک، کہ میں آپ کو قرآن سناؤں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں۔ عرض کرتے ہیں اللہ سمانی لک، کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے فرمایا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ؟ اللہ نے آپ سے میرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سماک لی، ہاں اللہ نے مجھے آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ۔ آپ ذرا تصور کریں، اپنے آپ کو ابی کی جگہ پر کھڑا کر کے دیکھیں، یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اگر کہے، اپنے پیغمبر سے فرمائے کہ یہ میرا ایک خادم جو منبر پر کھڑا ہے جس کا نام حافظ شہباز ہے، آپ اس کو قرآن سنائیں، یہ تصور کی دنیا میں بات کر رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے۔ کوئی ایک شخص مسلمان، تو بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوں گے کہ کہاں میں اور کہاں اللہ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں اور نام لے کے فرما رہے ہیں کہ فلاں بندے کو قرآن سناؤ۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں فجعل ابی یبکی، صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں فجعل ابی یبکی، ابی تو زارو قطار رونے لگ گئے۔ اللہ نے میرا نام لے کر اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ ابی کو قرآن سناؤ۔ یہ ہوتے ہیں خوشی کے آنسو، اگر کبھی آ جائیں تو اللہ کے شکر گزار ہو جائیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔